سامعین کرام، آپ سن رہی ہیں ایک دلچسپ اردو جاسوسی کہانی جس کا نام ہے اندھیر نگری۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 30 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اکثر پہلی نظر میں محبت ہوتی ہے۔ محبت کرنے کا کوئی کیلنڈر نہیں ہوتا کہ پیار کرنے کے لیے تاریخ مقرر کی جائے۔ اگر تم کوئی جوتشی ہو تو گھر جا کر میری اور اپنی جنم کنڈلی دیکھ کر محبت کا کوئی اچھا سا مہورت نکالو۔ تم تانے دے رہی ہو اور میں کہہ نہیں پا رہا ہوں کہ یہ سب کچھ اچانک ایسے ہو رہا ہے کہ مجھے یقین نہیں آ رہا۔ تو پھر اسے اچانک نہ سمجھو، ہم رفتہ رفتہ ملتے رہیں گے، پھر 3 گھنٹے کی فلم کے آخری سین میں شادی کر لیں گے۔ تم جتنے فولادی پہاڑ دکھائی دیتے ہو اتنے ہی بد حواس ہو جانے والے اناڑی ہو۔ مجھے بتاؤ کہاں جانا ہے، میں وہاں ڈراپ کر دوں گی۔ اس نے ناراضگی کا اظہار کیا۔ میں نے کہا تم ٹھیک کہتی ہو، میں اناڑی بھی ہوں اور باتوں میں الجھ کر بھول گیا کہ مجھے ہائیڈ پارک جانا ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی 50 منٹ میں پہنچ جاؤ گے۔ تمہارے انداز سے پتہ چلتا ہے کہ ناراض ہو گئی ہو۔ کیا میری ناراضگی سے تمہارا کچھ بگڑنے والا ہے؟ ہاں، کچھ ایسا ہی لگتا ہے۔ تم اتنی اچھی ہو کہ تمہیں ناراض کرنے جیسے گناہ کرنا ہو۔ میں تو ہندو ہوں، کیا تم مسلمان مولوی ہو؟ ایسے ماحول میں گناہ اور ثواب کی باتیں کرتے ہو۔ میں دراصل جو کہنا چاہتا ہوں وہ کہہ نہیں پا رہا۔ پتہ نہیں یہ شاعر لوگ حسین اور جوان لڑکیوں کے بارے میں کیسے شاعری کر لیتے ہیں۔ میری زندگی میں یہ پہلا موقع تھا کہ ایک حسین لڑکی مجھے جتنا حوصلہ دے رہی تھی میں اتنا ہی حوصلہ ہار رہا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کہنا چاہیے۔ میں نے بڑی تکلیف سے کراہتے ہوئے پوچھا، ہائیڈ پارک کب آئے گا؟ ابھی آدھا گھنٹہ گزرا ہے، 20 منٹ کے بعد ہم وہاں پہنچ جائیں گے۔ ہم یعنی کہ تم بھی اس پارک میں چلو گی؟ تم کیا سمجھتے ہو وہاں عورتوں کا جانا منع ہے؟ ہم اتنی دیر سے ایک دوسرے کے ساتھ شانہ بشانہ بیٹھے ہیں مگر تم نے ابھی تک نہ میرا نام پوچھا ہے اور نہ ہی اپنا نام بتایا ہے۔ میرا نام فرمان علی تابان ہے۔ نام کے ساتھ ولدیت اور پتہ ٹھکانہ بھی بتایا جاتا ہے۔ مجھے باپ سے کوئی لگاؤ نہیں ہے، میں اپنی امی سے عبادت کی حد تک محبت کرتا ہوں۔ وہ عالمی شہرت یافتہ لیڈی سرجن ہیں، ان کا نام آمنہ خاتون ہے۔ یہ نام میں نے بہت سنا ہے۔ تم ایک عظیم ماں کے بیٹے ہو۔ اب میرے بارے میں بھی سنو گے تو تمہیں دن میں تارے نظر آنے لگیں گے۔ باہر دیکھو، دن ہے، ابھی شام کا اندھیرا نہیں پھیلا۔ میرے دماغ میں خطرے کی گھنٹی بجنے لگی۔ میں لڑکیوں کے معاملے میں شرمیلا ہوں لیکن خطرے کا ذرا سا بھی احساس ہو تو پھر پاس بیٹھی ہوئی حسین لڑکی لوہے کی سلاخ دکھائی دیتی ہے جسے میں ایک جھٹکے سے موڑ سکتا ہوں اور توڑ سکتا ہوں۔ وہ بڑے اطمینان سے ڈرائیو کرتے ہوئے بولی، میرا نام شلپا ہے، شلپا سنگھ، اور میرے ڈیڈی کا نام ہے شمشیر سنگھ کالیا، جسے ساری دنیا ڈینجرس مین کہتی ہے۔ میرے اندر جیسے طوفان اٹھا۔ شلپا جیسی حسینہ میرے لیے کچھ بھی نہیں تھی، لیکن اس کے باپ کا نام سن کر میں نے دونوں مٹھیاں بھینچ لیں۔ میرے اندر مراد چنگیزی کی ہدایات گونج رہی تھی۔ مرد وہی ہے جو شدید غصے کی حالت میں خود کو ٹھنڈا رکھنا جانتا ہے۔ جو غصہ برداشت نہ کرے وہ جیتی ہوئی بازی بھی ہار جاتا ہے۔ میں چند لمحوں تک خاموش رہا۔ اچھا ہوا کہ میرے قریب شلپا تھی، اس کا باپ نہیں تھا، اس لیے میں نے جلد ہی غصے پر قابو پا لیا۔ وہ بولی، چپ کیوں ہو گئے؟ بائی دا وے، میرے ڈیڈی کا نام سن کر اچھے اچھوں کو سانپ سونگھ جاتا ہے۔ میں نے اپنا ایک ہاتھ اس کے پیچھے سیٹ کی پشت پر رکھا۔ وہ بولی، مجھے کسی طرح کا نقصان پہنچانے کی حماقت نہ کرنا۔ میں تمہیں بتا دوں کہ تم اس وقت بارود کے ڈھیر پر بیٹھے ہو۔ اس کار کے ایک خفیہ وائرلیس مائک کے ذریعے ڈیڈی ہماری باتیں سن رہے ہیں اور وہ ہم سے پہلے ہائیڈ پارک پہنچ چکے ہوں گے۔ اس کار کے آگے پیچھے میرے مسلح گارڈز کی گاڑیاں ہیں۔ میں نے اب تک لمبی گفتگو کر کے یہ سمجھ لیا ہے کہ تم یہاں کے راستوں کو نہیں جانتے، اسی لیے 1 گھنٹے سے ڈرائیو کرتے ہوئے لمبے راستوں سے تمہیں ہائیڈ پارک لے جا رہی ہوں۔ میری امی اور مراد چنگیزی نے مجھے سمجھایا تھا کہ جرائم کی دنیا میں پھونک پھونک کر قدم رکھو، نیند کے وقت بھی اپنی آنکھوں کو سوتا اور ذہن کو جاگتا رکھو، اور کبھی اپنے سائے پر بھی بھروسہ نہ کرو۔ ایسی نصیحتوں میں کتنے تجربات چھپے ہوئے ہیں یہ ابھی معلوم ہوا۔ میں تمہاری باتوں سے بہل رہا تھا، اتنی دیر بعد معلوم ہوا کہ تم ایک کتے کی بیٹی ہو۔ یو شٹ اپ، میرے ڈیڈی کو گالی نہ دینا۔ میں یہاں خفیہ مائک کے ذریعے اس کتے کو کتا کہہ رہا ہوں جو میری امی کو بد چلن ثابت کرنے کے لیے میرے ستیلے رشتہ داروں کا ساتھ دیتا رہا۔ اس نے میری امی کی عزت کو خاک میں ملانے کے لیے 2 بار انہیں ٹریپ کرنے کی کوشش کی، لیکن مراد چنگیزی نے اسے میدان چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ ان دنوں میں بچہ تھا، آج اس کی موت کا فرشتہ جوان ہو گیا ہے۔ تعجب ہے، موت کے فرشتوں نے تمہیں چاروں طرف سے جکڑ رکھا ہے، پھر بھی تم ڈینگے مار رہے ہو۔
کیا تم سمجھتے ہو کہ اس بند گاڑی میں مجھے یرغمال بنا کر ڈیڈی کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دو گے؟ میں کیا کروں گا یہ بعد کی بات ہے، فی الحال اپنے باپ سے ایک بار بات کرواؤ، میں سننا چاہتا ہوں کہ وہ کتنے سروں میں بھونکتا ہے۔ تم بار بار میرے ڈیڈی کی انسلٹ کر رہے ہو، لیکن مجھے سمجھایا گیا ہے کہ میرے مزاج کے خلاف کوئی بات ہو تو اسے برداشت کروں، اور ایک بار تو وہ بھی تم سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ اس نے موبائل آن کر کے نمبر ڈائل کیے، پھر رابطہ ہونے پر کہا، ہیلو ڈیڈ، میں بول رہی ہوں شلپا۔ باپ کی گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی، شلپا، میں اچانک پرابلم میں پڑ گیا ہوں، تمہارے ساتھ جتنے گارڈز ہیں انہیں فوراً میری حفاظت کے لیے بھیجو، جلدی کرو، ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ میں انہیں بھیج رہی ہوں، اتنا تو بتا دیں کہ پرابلم کیا ہے، میں ابھی آ رہی ہوں۔ ہیلو ہیلو ہیلو۔ بار بار ہیلو کہنے کے بعد پتہ چلا کہ دوسری طرف سے فون بند کر دیا گیا تھا۔ اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ اس کا باپ کسی بہت بڑی مصیبت میں پڑ گیا ہے۔ اس نے اپنے فون کے ذریعے آگے پیچھے آنے والی مسلح گارڈز کے سیکیورٹی افسر سے کہا، آپ دونوں گاڑیوں کو گارڈز کے لے کر فوراً ہائیڈ پارک جائیں، ڈیڈی کسی بڑی پرابلم میں ہیں، انہیں تم سب کی ضرورت ہے، ابھی جاؤ، شارٹ کٹ راستوں سے جاؤ، ہری اپ۔ اس نے فون بند کر کے اپنے باپ کے کسی نامعلوم پرابلم کے بارے میں سوچنا چاہا، پھر ایک دم سے چونک کر مجھے دیکھا۔ باپ کی مصیبت اور پریشانی کے باعث وہ ذرا سی دیر کے لیے دنیا جہان کو بھول گئی تھی، میں بھی اس کے پریشان دماغ سے نکل گیا تھا۔ اب مجھے دیکھ کر وہ بری طرح گھبرا گئی۔ میں نے پوچھا، کیا ہوا؟ تم نے بڑی دیر سے سڑک کے کنارے گاڑی روکی ہوئی ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ زندگی کی گاڑی رکنے لگے تو انسان دوسری گاڑی چلانا بھول جاتا ہے۔ وہ جلد سے جلد باپ کی خیریت معلوم کرنے کے لیے جانا چاہتی تھی۔ اس نے کار سٹارٹ کرنے کے لیے چابی گھمائی، میں نے چابی کو گھما کر نکال لیا، پھر کہا، پہلے بتاؤ کہ ہائیڈ پارک میں تقدیر تمہارے باپ کو کس طرح جوتے مار رہی ہے؟ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کا باپ کس مصیبت میں گرفتار ہو گیا ہے۔ بازی یوں پلٹ گئی تھی کہ شمشیر سنگھ کالیا اپنی کار ڈرائیو کرتا ہوا وائرلیس کے ایک خفیہ اسپیکر کے ذریعے اپنی بیٹی شلپا اور میری باتیں سن رہا تھا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ میں ہائیڈ پارک جانا چاہتا ہوں تو وہ ہم سے پہلے ہی وہاں پہنچ گیا تھا۔ ایک بار مراد چنگیزی نے مجھے اس کی اور اس کے روبوٹ باڈی گارڈ بھیما کی کئی تصویریں دکھائی تھیں، میں ان دونوں کو کہیں بھی دیکھ کر پہچان سکتا تھا۔ شمشیر سنگھ کالیا کے بھی بڑے وسیع ذرائع تھے، اور وہ اور بھیما بھی مجھے پہچانتے ہوں گے۔ لندن میں بھیما اس کے ساتھ نہیں تھا، وہ کسی دوسرے ملک میں مصروف تھا۔ امی نے ایک بار فون کے ذریعے ان دونوں کو چیلنج کیا تھا کہ ان میں سے بھیما میرے ہاتھوں مارا جائے گا، اور شمشیر سنگھ کالیا کو میں بری طرح زخمی کر کے اسے امی کے قدموں میں گراؤں گا، اور وہ زندگی کی بھیک مانگتا ہوا اس سچائی کا اعتراف کرے گا کہ میری امی ہمیشہ پاک دامن رہیں۔ اس نے میرے ستیلے رشتہ داروں سے مل کر انہیں بد چلن ثابت کرنے کی کوششیں کی تھی۔ اب شمشیر سنگھ کالیا امی کے چیلنج کا جواب دینے کے لیے مجھ سے پہلے ہائیڈ پارک پہنچ گیا تھا۔ وہ مجھے گولی مار کر میری لاش امی کے پاس پہنچانا چاہتا تھا۔ وہ ایسا مراد چنگیزی کی موجودگی میں نہیں کر سکتا تھا، لہٰذا مجھے پھانسنے کے لیے اس نے اپنی بیٹی کے حسن کا جال پھینکا تھا۔ شلپا مجھے تنہا دیکھ کر حسین چال بازی سے اپنے ساتھ لے جا رہی تھی۔ ایسے وقت ہائیڈ پارک ایک شکار گاہ بن گئی تھی۔ پہلے تو میں امیر حمزہ کو اور امیر حمزہ مجھے شکار کرنے آ رہا تھا۔ یہ ہنٹنگ گیم شروع ہونے سے پہلے شمشیر سنگھ کالیا بھی پارک میں پہنچ گیا تھا۔ ابھی میں وہاں نہیں پہنچا تھا، مگر پہنچنے ہی والا تھا۔ میں ریڈی میڈ میک اپ کے ذریعے اپنے چہرے پر تبدیلی کر چکا تھا تاکہ امیر حمزہ کے ساتھ انیلا ہو تو مجھے پہچان نہ سکے۔ جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے، ہماری دشمنی کی وجہ صرف وہ معاہدے والا لفافہ تھا۔ امیر حمزہ کو یقین تھا کہ میں نے وہ لفافہ خفیہ ہاتھ تک پہنچا دیا ہے۔ میں نے اس سے کہا تھا کہ وہ اپنے ساتھ انیلا کو ہائیڈ پارک میں لائے، لیکن وہ تنہا آیا تھا۔ اس کے جان نثار بھی تھے جو پارک میں مختلف مقامات پر مجھے تلاش کر رہے تھے۔ وہ مجھے سب قد، جسامت اور ایک پاکستانی کی حیثیت سے پہچان سکتے تھے۔ میں نے امیر حمزہ کو دیکھا تھا، لیکن وہ بھی میک اپ میں ہوگا۔ ابھی میں یہ نہیں جانتا تھا کہ اسے کس طرح پہچان پاؤں گا۔ پہچان کا ایک آخری راستہ یہ تھا کہ امیر حمزہ مجھے پہچان کر حملہ کرے، اس کے بعد فیصلہ ہوگا کہ مرد میدان کون ہے۔ امیر حمزہ کے خیال کے مطابق ایک پاکستانی یا کوئی بھی مسلمان وہاں کے کسی اوپن ریستوران یا لائٹ ریفریشمنٹ کی دکانوں میں اس لیے نہیں جائے گا کہ وہاں سور جیسے حرام جانوروں کی ڈشیں تیار ہوتی تھیں۔ کسی بار یا پب میں بھی شراب اور بیئر کی فروخت ہوتی ہے۔ میں ٹھنڈی بوتل، جوس یا کافی وغیرہ پینے کی جگہ پر پایا جا سکتا تھا۔ وہ مجھے تلاش کرتا ہوا ایسی ہی ایک جگہ کافی پینے کے لیے آیا۔ سیلف سروس کے طور پر بل ادا کر کے خود ہی کافی کا مگ لے کر ایک میز کے پاس کرسی پر بیٹھ گیا۔ ایک ایک گھونٹ پی کر کبھی ادھر کبھی ادھر متلاشی نظروں سے دیکھنے لگا۔ ایسے وقت شمشیر سنگھ کالیا ایک ٹرے میں ویجیٹیبل سینڈوچز
اور کافی لے کر اس کی میز کے دوسری طرف آ کر بولا، اگر تم اکیلے ہو تو کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ امیر حمزہ نے چونک کر اسے دیکھا، پھر کہا، ضرور بیٹھ سکتے ہو، میں بالکل تنہا ہوں۔ امیر حمزہ اس کی آواز سن کر چونک گیا تھا۔ اس کی یادداشت غضب کی تھی۔ اس نے سر جھکا کر کافی کا ایک گھونٹ پیتے ہوئے آنکھیں بند کیں۔ اس کی بند آنکھوں کے پیچھے تقریباً 15 برس پہلے آرمی کا ایک میجر اس سے کہہ رہا تھا، حمزہ یہ ٹیپ سنو۔ شمشیر سنگھ کالیا کی کوئی تصویر ہاتھ نہیں لگی۔ اس کی آواز کا ٹیپ ہمیں ملا ہے، اسے سنو۔ ایک ٹیپ ریکارڈر کو آن کیا گیا، اس میں سے اسے ایک شخص کی بھرائی ہوئی آواز سنائی دی۔ 15 برس پہلے پاکستان میں ہیروئن کا کاروبار ابتدائی مراحل میں تھا۔ اس کی اسمگلنگ کے نئے نئے ہتھ کنڈے آزمائے جا رہے تھے۔ کلاشنکوف کلچر شروع ہو رہا تھا۔ شمشیر سنگھ کالیا صوبہ سرحد کے ایک سردار سے اسی موضوع پر گفتگو کر رہا تھا۔ ان کی گفتگو ختم ہونے کے بعد میجر نے کہا، حمزہ یہ کالیا کئی بار ہندوستان سے ہمارے ملک میں آ چکا ہے، بھیس بدلنے اور آواز بدلنے میں مہارت رکھتا ہے، اس لیے کبھی ہماری گرفت میں نہیں آیا۔ امیر حمزہ نے کہا، سر بھیس بدلنے والے کبھی اپنے اصلی چہرے کی تصویریں نہیں اتارتے۔ اس ٹیپ میں وہ آواز بدل کر بھرائی ہوئی آواز میں بول رہا ہے، لیکن کبھی مجھ سے سامنا ہوگا تو میں اس کی گفتگو سے اسے پہچان لوں گا۔ جب یہ آواز بدل کر بول رہا ہے تو اسے کیسے پہچانو گے؟ سر ویسے تو یہ بڑی روانی سے بول رہا ہے، لیکن اس کی گفتگو میں ایک عیب ہے۔ یہ حرف سین کو 2 بار بولتا ہے، جیسے سوری، سامان، سائیکل وغیرہ، لیکن یہی حرف سین لفظ کے درمیان میں آئے تو اسے دوبارہ نہیں ایک ہی بار بولتا ہے، جیسے اسمگلنگ، برسات وغیرہ۔ آپ دوبارہ ٹیپ چلا کر اس کی یہ کمزوری نوٹ کر سکتے ہیں۔ یہ 15 برس پہلے کی بات تھی۔ امیر حمزہ نے کافی کا ایک اور گھونٹ پی کے شمشیر سنگھ کالیا کو دیکھا۔ اس نے ابھی ٹرے میں سینڈوچ اور کافی اٹھا کر اس کے سامنے آ کر پوچھا تھا، اگر تم یہاں اکیلے ہو تو میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ اس نے سکتا کے سین کو 2 بار ادا کیا تھا، اسی لیے امیر حمزہ نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ پھر اس نے ٹرے کو دیکھا جس میں سبزی والے سینڈوچ رکھے ہوئے تھے۔ اس سے یہ خیال قائم کیا جا سکتا تھا کہ وہ ہندو ہے، گوشت کے بجائے سبزی کے سینڈوچ کھا رہا ہے۔ اس نے کھاتے ہوئے پوچھا، کیا تم پاکستانی ہو؟ ہاں میں پاکستانی ہوں، اور تم ہندوستانی؟ وہ مسکراتے ہوئے بولا، میں سمجھ گیا، یہ ویجیٹیبل سینڈوچز دیکھ کر مجھے ہندو سمجھ رہے ہو۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، بے شمار ہندو گوشت بھی کھاتے ہیں، پھر دنیا کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک جرائم کو پروان چڑھانے والا تو ضرور گوشت کھاتا ہے۔ اس نے چونک کر سوچتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا، پھر پوچھا، کسے کہہ رہے ہو؟ کون جرائم کو پروان چڑھاتا ہے؟ شمشیر سنگھ کالیا عرف ڈینجرس مین۔ وہ ایک دم سے اچھل کر کھڑا ہوا، پھر بیٹھ گیا۔ فوراً ہی ریوالور نکال کر ہاتھ میز کے نیچے لے جا کر بولا، کون ہو تم؟ گولی چلاؤ گے تو فائر کی آواز بلند ہوگی، یہاں سادہ لباس میں پولیس والے ہیں، تمہیں ریوالور میں سائلنسر لگانا چاہیے تھا۔ میں سادہ لباس والوں سے نمٹ لوں گا، تم بتاؤ کون ہو اور مجھے کس طرح پہچان گئے ہو؟ میں جو بھی ہوں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ ڈینجرس مین نام رکھنے سے خطرناک نہیں بن جاؤ گے۔ دیکھو ڈینجرس مین ایسے ہوتے ہیں۔ یہ کہتے ہی اس نے ایک انگلی سے اپنی پیشانی کھجائی۔ 2 یا 3 سیکنڈ کے بعد ہی شمشیر سنگھ کالیا کے حلق سے ایک کراہ نکلی۔ ریوالور ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر گیا۔ اس کے ہاتھ کی ہتھیلی کے پشت سے خون بہہ رہا تھا، ایک گولی اس کو چھیلتی ہوئی گزر گئی تھی۔ امیر حمزہ نے کہا، میرے دونوں ہاتھ میز پر ہیں، کہیں سے فائرنگ بھی ہوئی اور کسی نے آواز بھی نہیں سنی۔ میری کافی ابھی گرم ہے، تمہارے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو رہے ہیں۔ بولو ہم میں ڈینجرس مین کون ہے؟ میں سمجھ گیا تم پولیس والے ہو۔ پولیس والوں کی آنکھوں میں ایکس رے کی یہ خاصیت نہیں کہ وہ اندر چھپے ہوئے کالیا کی کالک کو باہر لے آئیں۔ اگر پولیس والے نہیں ہوں تو پھر ہم دوست بن سکتے ہیں۔ میں تو تم جیسوں سے دوستی کرنے کے لیے ہی پیدا ہوا ہوں، مجھ سے دوستی کرنے والوں کو موت نہیں آتی۔ وہ خوش ہو گیا۔ امیر حمزہ نے کہا، میں دوستی کروں گا، تم زندہ رہو گے، لیکن دن رات موت کے لیے ترستے رہو گے۔ اس کی خوشی بجھ گئی۔ ایک جان نثار قریب آیا۔ امیر حمزہ نے کہا، ریوالور اٹھا لو، اسے یہیں بیٹھنے دو، یہ فرمان علی نہیں ہے، ہم اسے شکار کرنے آئے تھے، یہ مرغا پھنس گیا، تم جاؤ۔ وہ میز کے نیچے سے ریوالور اٹھا کر چلا گیا۔ شمشیر سنگھ کالیا نے پوچھا، تم کس فرمان علی کی بات کر رہے ہو؟ میں بھی ایک فرمان علی کو شکار کرنے آیا ہوں، مگر تم راستے کی دیوار بن گئے ہو۔ اچھا تو تمہارے بھی ٹارگٹ کا نام فرمان علی ہے؟ کیا دشمنی ہے اس سے؟ دشمنی تو اس کی ماں سے تھی، اس نے چیلنج کیا تھا کہ اس کا بیٹا مجھے بری طرح زخمی کر کے اس کے قدموں میں لے جائے گا۔ امیر حمزہ نے کہا، جب ایک ماں نے چیلنج کیا ہے تو اس چیلنج کے پیچھے ممتا کا تقدس ضرور ہوگا۔ کون ہے وہ؟ کیا نام ہے اس کا؟ آمنہ، ایک لیڈی سرجن ہے۔ کیا؟ وہ کرسی پر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ تم عالمی شہرت یافتہ لیڈی سرجن آمنہ خاتون کی بات کر رہے ہو؟
جو لاہور میں رہتی ہیں؟ ہاں، فرمان علی اسی کا بیٹا ہے۔ اگر اس کا محافظ مراد چنگیزی اس کے ساتھ یہاں نہ ہوتا تو ہم فرمان کو بہت پہلے ہی نرک میں پہنچا دیتے۔ امیر حمزہ حیرانی سے زیر لب بڑبڑایا، مراد چنگیزی؟ پھر وہ سوچنے لگا، یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ جسے میں خفیہ ہاتھ کا ایک نیا رنگ روٹ سمجھ رہا تھا، وہ ایک عظیم خاتون کا بیٹا ہے۔ میں انہیں غلط سمجھ رہا تھا، حالانکہ فون پر انہوں نے اپنی طرف سے صفائی پیش کی تھی، مگر انیلا کی طرح میں بھی یہی سمجھتا رہا کہ وہ معاہدے والا لفافہ خفیہ ہاتھ تک پہنچانے کے لیے ان کا اعلی کار بنا ہوا تھا۔ کالیا نے کہا، تم میری باتوں سے کچھ الجھ گئے ہو۔ اس نے خیالات سے چونک کر اسے دیکھا، پھر پوچھا، کیا تم فرمان علی کو اس کے موجودہ چہرے اور حلیے سے پہچانتے ہو؟ اگر تنہا آتا تو شاید نہ پہچان سکتا، مگر میری بیٹی اسے ٹریپ کر کے لا رہی ہے۔ اس نے بتایا ہے کہ فرمان علی نے اپنے چہرے میں کچھ تبدیلیاں کی ہیں۔ کیا فرمان علی جانتا ہے کہ اسے ٹریپ کیا جا رہا ہے؟ ہاں، میری بیٹی نے اپنا اور میرا نام اسے بتایا ہے۔ میری بیٹی کی کار کے آگے پیچھے مسلح گارڈز کی گاڑیاں ہیں۔ فرمان فرار ہونے کی جرات نہیں کر سکے گا۔ امیر حمزہ نے کہا، اگر تمہارے پاس موبائل فون ہے تو اسے نکالو اور اپنی بیٹی سے رابطہ کرو۔ اسے کہو کہ تم اچانک پرابلم میں پڑ گئے ہو، وہ وقت ضائع کیے بغیر دونوں گاڑیوں کے مسلح گارڈز کو فوراً یہاں بھیج دے۔ تمہیں ان کی مدد کی ضرورت ہے۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تمام گارڈز یہاں آ جائیں گے تو میری بیٹی تنہا فرمان کے پاس رہ جائے گی، اس کی جان خطرے میں ہوگی۔ اپنی بیٹی کی بات نہ کرو، ایک عظیم ماں کے بیٹے کی حفاظت کرنا میرا پہلا فرض ہے۔ جو کہہ رہا ہوں اس پر فوراً عمل کرو، ورنہ اس بار بے آواز گولی تمہاری سینے کے پار ہوگی۔ اس نے مجبور ہو کر موبائل فون نکالا۔ اسی وقت فون کا بزر سنائی دیا۔ اس نے فون کو آن کر کے کان سے لگایا، پھر بیٹی کی آواز سن کر وہی باتیں کہیں جو امیر حمزہ کہہ چکا تھا۔ جب اس نے فون بند کیا تو امیر حمزہ نے اپنے موبائل کے ذریعے پولیس اور انٹیلیجنس کے ان افسران سے رابطہ کیا جو اس پارک میں مختلف جگہ اپنی اپنی ایک پولیس ٹیم بنا کر موجود تھے۔ اس نے انہیں بتایا کہ 2 گاڑیوں میں مسلح گارڈز آ رہے ہیں، ان کے پاس اسلحے کا لائسنس ہوگا۔ اس کے باوجود ان سے اسلحہ لے کر قریبی پولیس اسٹیشن میں جمع کر دیا جائے، اور آپ میں سے کسی ایک افسر کی ٹیم ڈولی سنیک بار کے سامنے آ جائے۔ میں یہاں موجود ہوں۔ شمشیر سنگھ کالیا تمام باتیں سنتا رہا۔ اس نے کہا، تم یہاں کے افسروں کو حکم دے رہے ہو اور وہ عمل بھی کر رہے ہیں، پھر بھی کہتے ہو کہ پولیس والے نہیں ہو۔ میں نے جھوٹ نہیں کہا تھا، میرا تعلق قانون کے محافظوں کے کسی بھی شعبے سے نہیں، نہ پولیس میں ہوں، نہ فوجی اور نہ انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ میں ملازم ہوں۔ اس کے باوجود لندن اور اسکاٹ یارڈ کے سراغ رساں اور پولیس والے مجھ سے تعاون حاصل کرتے ہیں۔ وہ میری نشاندہی پر اعتماد کر کے انڈر ورلڈ کے گاڈ فادر شمشیر سنگھ کالیا کو ہتھکڑیاں پہنا کر عدالت میں پہنچائیں گے۔ یہ میرے لیے نئی، عجیب اور ناقابل اعتماد بات ہے کہ تمہارا لا اور کرمنل سے کوئی تعلق نہیں، اس کے باوجود تمہاری پہنچ اسکاٹ لینڈ یارڈ تک ہے۔ پہیلیاں نہ بجھواؤ، اپنے بارے میں سچ بتاؤ۔ کچھ عرصہ پہلے انٹیلیجنس کیپٹن امیر حمزہ کو افغانستان میں ہلاک کیا گیا تھا۔ وہی مردہ کیپٹن امیر حمزہ تمہارے سامنے زندہ بیٹھا ہے۔ وہ چونک کر بولا، تم کیپٹن امیر حمزہ ہو؟ ہاں، میں نے اسکاٹ لینڈ یارڈ میں رہ کر تربیت حاصل کی تھی۔ لندن انٹیلیجنس بیورو کے سراغ رسانوں کے ساتھ کچھ عرصے تک کام کرتا رہا، تب سے اب تک یہاں سرکاری اور غیر سرکاری سراغ رساں ہوں۔ وہ مجھ سے تعاون حاصل کرتے ہیں اور میں ان کے تعاون سے تمہارے جیسے گاڈ فادر کے 12 بجاتا ہوں۔ شمشیر سنگھ کالیا نے مسکرا کر کہا، تمہیں ایک معمولی افسر وغیرہ سمجھ کر تمہاری ان بچگانہ کارروائیوں کا تماشا دیکھ رہا تھا۔ اگر یہ معلوم ہوتا کہ میرے سامنے ایک خطرناک شخص بیٹھا ہوا ہے تو میں اپنا اتنا وقت ضائع نہ کرتا، تم سے پنجہ لڑائے بغیر یہاں سے جا چکا ہوتا۔ کوئی بات نہیں، اب اپنے ہتھ کنڈے آزماؤ اور یہاں سے جا سکتے ہو تو جاؤ۔ اب کیا جانا ہے اور کیا آنا ہے؟ اپنی گرفتاری سے پہلے بیٹی سے 2 باتیں کرنا چاہوں گا، کیا آپ اجازت دیں گے؟ بے شک، تم اپنی بیٹی سے بات کر سکتے ہو۔ اس نے موبائل کے ذریعے شلپا سے رابطہ کیا۔ ہیلو بیٹی، کیسی ہو اور کہاں ہو؟ ڈیڈی، میں آپ کے پاس آنا چاہتی تھی لیکن فرمان نے کار کی چابی چھین لی ہے۔ اس نے اچھا ہی کیا، تمہیں یہاں آنے سے روک دیا۔ مجھے اتنی دیر بعد پتہ چلا ہے کہ مجھے اور میرے مسلح گارڈز کو گرفتار کرنے والا کیپٹن امیر حمزہ ہے۔ اب تو بڑے زبردست ٹکراؤ والی بات سامنے آئی ہے۔ ہماری ناک نہیں کٹنی چاہیے اور نہ ہی تمہارے باپ کے ہاتھوں میں کسی کو ہتھکڑی پہنانے کا موقع دینا چاہیے۔ میں بہت کچھ کر سکتی ہوں، کیا آپ گائیڈ کرنا چاہیں گے؟ ہاں، ہمارے یہ کیپٹن صاحب کو فرمان علی کی زندگی بہت عزیز ہے۔ یہ فرمان علی کو ہر حال میں زندہ سلامت دیکھنا چاہتے ہیں۔ تم اپنی زبان سے بتا دو کہ فرمان کس طرح سلامت رہے گا۔ میں فون پر بات کرنے والی شلپا کو دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک ذرا وقفے سے بولی، ہیلو کیپٹن امیر حمزہ صاحب، آپ کے بڑے چرچے سنے ہیں۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ آپ میرے باپ کو ہتھکڑیاں پہنا سکتے ہیں۔
وہ ہتھکڑیاں ان کے قریب لے جانے سے پہلے سن لیں۔ اس وقت فرمان کے ساتھ بلیک ہونڈا اکارڈ میں ہوں۔ اس کے دروازے اور کھڑکیاں خودکار ہیں، ایک ٹیکنیک کے ذریعے ہی میں انہیں کھول سکتی ہوں۔ اگر فرمان مجھ پر کسی طرح کا جبر کرے گا یا کھڑکیوں اور ونڈ سکرین کے کلرڈ شیشے توڑ کر باہر جانا چاہے گا تو شیشوں کے ٹوٹنے سے پہلے ہی اس کار میں ایک زبردست دھماکہ ہوگا۔ پھر میرے اور فرمان کے پر خچے اڑ جائیں گے، ہم رہیں گے نہ کار رہے گی۔ وہ خاموش ہو کر سننے لگی، پھر ہنستے ہوئے بولی، میں نے فرمان سے پہلے ہی کہا تھا کہ مجھے کسی طرح کا نقصان پہنچانے کی حماقت نہ کرنا۔ اس وقت یہ بارود کے ڈھیر پر بیٹھا ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ فرمان کے ساتھ میں بھی بلاسٹنگ میں ماری جاؤں گی۔ جب جرائم سے بھرپور دنیا میں سانس لے رہے ہیں تو پھر مرنے سے کیا ڈرنا۔ اس نے خاموش ہو کر امیر حمزہ کی بات سنی، پھر کہا، زیادہ بحث کرنے سے وقت ضائع ہوگا۔ میں صرف آدھے گھنٹے تک اپنے ڈیڈی کی باعزت واپسی کا انتظار کروں گی۔ اگر وہ مقررہ وقت تک میرے پاس نہ آئے تو اس راستے سے گزرنے والے قیامت کا منظر دیکھیں گے۔ آپ کو یقین ہو جائے گا کہ ایک بیٹی نے اپنے باپ کی خاطر اپنے جسم کا کیما اور اپنی ہڈیوں کا سرما بنا ڈالا۔ کمان، میری گھڑی سے وقت ملائیں۔ اس وقت 6:15 ہوئے ہیں۔ ٹھیک 6:45 پر نہ ہم رہیں گے نہ گاڑی رہے گی۔ میں فخر سے کہہ رہی ہوں، مر جاؤں گی مگر باپ کا جھکا ہوا سر نہیں دیکھوں گی۔ دیٹس آل۔ اس نے فون بند کر دیا۔ میں اسے سوچتی ہوئی نظروں سے دیکھنے لگا۔ حالات یہی بتا رہے تھے کہ واقعی میرے ساتھ وہ بھی بارود کے ڈھیر پر بیٹھی ہوئی ہے۔ جو بات توقع کے خلاف ہو وہ ذہنی کرب میں مبتلا کر دیتی ہے۔ حسن اپنی سوغات پیش کرنے کی آس دلائے اور عین وقت پر دغا دے جائے تو وہ جذباتی انداز کا ذہنی کرب ہوتا ہے۔ اگر بیمار کو زندگی ملنے والی ہو اور ڈاکٹر مسیحائی نہ کر رہا ہو تو وہ بیمار بھی ذہنی عذاب جھیلنے لگتا ہے۔ یہی حال میرا تھا۔ پہلے شلپا جیسی حسینہ مجھ پر ایسے واری جا رہی تھی جیسے حسن و شباب کی سوغات پیش کرنے والی ہو۔ پھر ذہن کو ایک دھچکا سا لگا جب اس نے بتایا کہ وہ میرے اور امی کے دشمن شمشیر سنگھ کالیا کی بیٹی ہے اور مجھے ٹریپ کر کے لے جا رہی ہے۔ پھر میں ایک اور ذہنی کرب میں مبتلا ہوا کہ جس جدید ہونڈا ایکارڈ کے اندر اس کے ساتھ بیٹھا ہوں اس کے دروازے اور کھڑکیاں خود کار ہیں اور انہیں ایک مخصوص تکنیک سے کھولا جاتا ہے۔ پھر اس کار کے کسی حصے سے اتنا پاورفل بم منسلک ہے جو آدھے گھنٹے میں پھٹنے والا ہے۔ شلپا نے 6:15 میں موبائل فون کے ذریعے امیر حمزہ کو دھمکی دی تھی کہ اس کے باپ شمشیر سنگھ کالیا کو آدھے گھنٹے کے اندر پولیس کی گرفت سے نکل کر بیٹی کے پاس نہ آنے دیا گیا تو وہ 6:45 پر ایسا دھماکہ کرے گی کہ اس کار کے ساتھ میرے اور خود اس کے جسم کے پرخچے اڑ جائیں گے۔ وہ باپ کو رہائی دلانے کی خاطر اپنی جان دینا اور میری جان لینا چاہتی تھی، جبکہ امیر حمزہ میری زندگی اور سلامتی چاہتا تھا۔ شلپا اس کار کو بم سے اڑانے اور میرے ساتھ اپنی جان دینے کے سلسلے میں سچ مچ دھمکی دے رہی تھی یا قانون کے محافظوں کو ذہنی کرب میں مبتلا کر رہی تھی؟ حقیقت کیا تھی کوئی اس کے دماغ میں گھس کر اس کے اصل ارادے کو نہیں سمجھ سکتا تھا، لیکن دنیا کے تمام قوانین انسانی سلامتی کے لیے ہیں۔ لندن کی پولیس بھی یہ نہیں چاہتی تھی کہ میں اور شلپا مارے جائیں۔ وہ ہم دونوں کی سلامتی کے لیے 2 انسانوں کی جان بچانے کے لیے ایک مجرم کو رہا کر سکتے تھے۔ میں اس بات پر حیران تھا کہ جو امیر حمزہ میرا جانی دشمن ہے اور مجھ سے مقابلہ کرنے کے لیے ہائیڈ پارک میں آیا تھا، وہ اچانک کیوں بدل گیا؟ میری سلامتی کیوں چاہتا ہے؟ کیا اس لیے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے مجھے ہلاک کرنا چاہتا ہے، لہٰذا کسی اور طرح سے میرا مرنا گوارا نہیں کر رہا؟ یا وہ مجھے زندہ رکھ کر یہ معلوم کرنا چاہتا ہے کہ اس خفیہ معاہدے والے لفافے کو میں نے کہاں پہنچایا ہے؟ مراد چنگیزی نے مجھے سمجھایا تھا کہ کبھی اپنے سائے پر بھی بھروسہ نہ کرنا۔ میں اپنے استاد کے سبق کے مطابق امیر حمزہ پر بھروسہ نہیں کر سکتا تھا اور منفی انداز میں یہ سمجھ لیا کہ وہ خاص مقاصد حاصل کرنے کے لیے میری سلامتی چاہتا ہے۔ لندن انٹیلیجنس بیورو کے چیف نے فون کے ذریعے شلپا سے کہا، ہم نہیں جانتے کہ تم فرمان علی کے ساتھ اپنی کار میں بم بلاسٹنگ میں مرنے کی بات کس حد تک درست کہہ رہی ہو۔ ہم بم کی موجودگی کا یقین کرنے اپنے ماہرین کو بھیجیں گے تو تم کسی کو کار کے قریب آنے نہیں دو گی، ان کے قریب پہنچنے سے پہلے ہی کار کو بلاسٹ کر دو گی۔ شلپا نے کہا، آپ نادانوں جیسی باتیں کر رہے ہیں، جبکہ میں اپنے ڈیڈی کو اس کار میں بلا کر خود اس کار سے باہر آ کر ڈیڈی کو یہاں سے جانے دوں گی اور اپنے آپ کو قانون کے حوالے کر دوں گی۔ ہم تمہارے ساتھ فرمان کو بھی زندہ سلامت یہاں سے لے جانا چاہتے ہیں اور وعدہ کرتے ہیں کہ تمہارے ڈیڈی کو گرفتار کر کے نہیں لے جائیں گے۔ سوری، میرے ڈیڈی یہاں بالکل تنہا آئیں گے۔ اس وقت دور دور تک پولیس والوں کو نظر نہیں آنا چاہیے۔ مجھ سے کوئی چالاکی نہ کی جائے۔ شلپا نے فون بند کر دیا۔ میں نے کہا، تم اپنے ڈیڈی کو یہاں بلا کر مجھے قیدی بنا کر لے جانا چاہتی ہو؟ بیچارے پولیس والے بم بلاسٹنگ کے خوف سے تمہارا راستہ نہیں روکیں گے،
لیکن وہ بات تم نہیں جانتی ہو جو میں کرنے والا ہوں۔ وہ طنزیہ انداز میں بولی، کیا کرنا چاہتے ہو؟ میں نے اس کی کلائی کو دیکھ کر کہا، گھڑی بتا رہی ہے کہ ابھی 10 منٹ گزرے ہیں۔ تم نے اپنے باپ کی واپسی کے لیے آدھے گھنٹے کا وقت دیا ہے، یعنی تم 20 منٹ گزرنے کے بعد دھماکہ کرو گی۔ میں تمہارے مقررہ وقت سے 2 منٹ پہلے نکل جاؤں گا، اور یہ میں سچ نہیں کہہ رہا ہوں۔ کیا مجھے نادان بچی سمجھ کر الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہو؟ 2 منٹ پہلے یہاں سے نکلنے کی بات بھی کر رہے ہو اور اپنے اس دعوے کو جھوٹ بھی کہہ رہے ہو۔ سچ کیا ہے یہ تمہیں مقررہ وقت سے 1 منٹ پہلے بتا دوں گا۔ میں تم سے کچھ سننا نہیں چاہتی۔ سننا تو پڑے گا۔ میں تمہارے پیچھے نہیں آیا تھا، تم نے میرا پیچھا کیا، مجھے لفٹ دی، اس کار میں اپنے برابر بٹھایا۔ میں زندگی میں پہلی بار کسی لڑکی کے ساتھ بند کار میں ہوں، اور تم نہ جانے کتنوں کے ساتھ بند کمروں میں رہ چکی ہو۔ شٹ اپ! آج تک میری زندگی میں کوئی مرد نہیں آیا ہے۔ کیا تمہارا باپ مرد نہیں ہے؟ یو نان سینس! میں بند کمرے کی بات کر رہی ہوں۔ تم زبردست اداکار ہو۔ جب میں تم سے رومانوی گفتگو کر رہی تھی تو تم لڑکیوں کی طرح شرما رہے تھے، اور اب مجھ سے بدماشی کی باتیں کر رہے ہو۔ شریف زادیوں کے سامنے آج بھی میری نظریں جھک جاتی ہیں، اور میں ان سے کچھ کہہ نہیں پاتا۔ میں تمہیں بھی شریف زادی سمجھ کر شرما رہا تھا، جھجک رہا تھا۔ کیا اب میں شریف زادی نہیں ہوں؟ توبہ کرو! تمہارا باپ بیٹی کا دلال ہے، اس نے مجھے پھانسنے کے لیے تمہارے حسن و شباب کا چارہ ڈالا۔ اتنی ٹھوس حقیقت کو دیکھتے ہوئے کوئی تمہارے باپ کو شریف اور تمہیں شریف زادی نہیں کہے گا۔ اس نے مجھے سوچتی ہوئی نظروں سے دیکھا۔ کوئی بھی کنواری لڑکی یہ تہمت برداشت نہیں کرے گی کہ وہ باپ کے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے اپنا کنوارا پن کھو چکی ہے۔ میں اپنے ڈیڈی کی ایک ہی اولاد ہوں، اس لیے ان کے معاملات میں ملوث رہ کر خطرناک مجرموں سے نمٹنے کے ہتھ کنڈے سیکھتی رہتی ہوں۔ اس وقت بھی تم دیکھ رہے ہو کہ میں ایک محبت کرنے والی شریف زادی کی طرح ڈیڈی کو بچانے کے لیے مرنے کو تیار بیٹھی ہوں۔ تم مجھے مکار اور شیطان کی اولاد کہہ لو، مگر میری بے عزتی نہ کرو۔ میں تمہارے کردار کے بارے میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں، لیکن تمہارے ڈیڈی یہ کیسے برداشت کر رہے ہیں کہ مقررہ وقت پر بم پھٹے اور ایک پیار کرنے والی بیٹی کے جسم کے چیتھڑے اڑ جائیں؟ جب تمہیں کسی سے محبت ہوگی تو میری یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ پیار کرنے والے قربانی دیتے ہیں۔ یہ حساب نہیں کرتے کہ اس کا پیار اس کے لیے قربانی دیتا ہے یا نہیں۔ میری زندگی میں میرے ڈیڈی ہی ایک میرے پیارے ہیں۔ میں ان سے پیار کرتی ہوں، پیار کا انعام نہیں چاہتی۔ میں نے اس کی باتوں سے متاثر ہو کر بڑی لگن سے اسے دیکھا، پھر کہا، مجھے یہ سبق پڑھایا گیا ہے کہ اپنے سائے پر بھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، اور دل کی گہرائیوں سے بولنے والے کی بات کا بھی اعتبار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ انسان دل کی گہرائیوں سچ بولتا ہے تو دل کی گہرائیوں سے جھوٹ بھی بولتا ہے، اور فریب کو اپنی فطرت بنا لیتا ہے۔ ویسے ابھی تمہاری باتوں نے مجھے متاثر کیا ہے۔ آئندہ کوئی دوسرا دھوکہ کھانے تک میں ایک باپ کے لیے تمہارے جذبات کی قدر کروں گا اور تمہاری عزت بھی کرتا رہوں گا۔ وہ گھور کر بولی، دھماکہ ہونے میں صرف 8 منٹ رہ گئے ہیں، ہم مرنے والے ہیں، اور تم آئندہ میری قدر کرنے اور عزت کرنے کی بات کر رہے ہو۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، میں اس ماں کا بیٹا ہوں جو دم توڑتے ہوئے مریضوں کو زندگی دیتی ہے۔ میری امی کی کوشش ہوتی ہے کہ ان کا مریض طبی عمر تک زندہ رہے۔ میں اپنی ماں کا بیٹا ہوں۔ تمہیں طبی عمر تک زندہ رکھنے کے لیے یہاں ہونے والے بم دھماکے کی حرام موت سے بچا لوں گا۔ کیا تم کوئی فلمی معجزہ دکھاؤ گے؟ جہاں موت مقدر بن چکی ہے وہاں سے ہیروئن کو دور لے جا کر حرام موت سے بچاؤ گے؟ میں تھوڑی دیر پہلے کہہ چکا ہوں کہ جو مجھے کرنا ہے وہ مقررہ وقت سے 1 یا 2 منٹ پہلے بتاؤں گا۔ گھڑی دیکھو، آدھا منٹ اور گزر چکا ہے، 7.5 منٹ رہ گئے ہیں۔ کیا ضروری ہے کہ جو منصوبہ تم نے بنایا ہے اس میں تمہیں کامیابی ہو؟ یہی سوال تمہارے لیے بھی ہے۔ کیا تم نے جو سوچا ہے وہ ہوگا؟ فون کا بزر بولنے لگا۔ وہ اسے آن کر کے بولی، ہیلو، میرے ڈیڈی کو رہا کر کے یہاں بھیج رہے ہو؟ دوسری طرف سے کہا گیا، میں انٹیلیجنس بیورو کا چیف بول رہا ہوں، مجھے یہاں کے حالات بتائے گئے ہیں، میں دوسری مصروفیات چھوڑ کر آیا ہوں اور تمہارے ڈیڈی کی رہائی کا فیصلہ کر چکا ہوں، لیکن تم ہماری ایک بات مان لو۔ میں ڈیڈی کی رہائی کے لیے 1000 باتیں مان سکتی ہوں۔ چیف نے کہا، تم نے بم بلاسٹنگ کا جو وقت مقرر کیا ہے اس وقت میں تبدیلی کر دو۔ میں تمہیں عقل کی ایک بات سمجھاتا ہوں۔ ابھی تمہارے ڈیڈی تمہارے پاس آ کر کار میں بیٹھ جائیں گے اور تم ان کے ساتھ فرمان علی کو بھی قیدی بنا کر لے جاؤ گی، تو فرمان تمہارے لیے پرابلم بن جائے گا۔ وہ رہائی کے لیے تمہارے باپ سے فائٹ کرے گا، تمہیں 2 باتوں پر مجبور کرے گا۔ ایک تو یہ کہ خود کار دروازہ کھول کر اسے جانے دو، یا پھر بم بلاسٹ کرو، مگر تم اپنے ڈیڈی کی خاطر دھماکہ نہیں کرو گی، کیونکہ اس وقت وہ باپ بھی دھماکے میں مر جائے گا جسے بچانے کے لیے تم یہ سب کچھ کر رہی ہو۔ مسٹر چیف، تم نے واقعی ذہانت کی بات سمجھائی ہے، لیکن ہمارے پاس بھی ہر داؤ کا جوابی داؤ ہوتا ہے۔
امیر حمزہ تمہیں بتا چکا ہوگا کہ فرمان کی ماں سے ڈیڈی کے برسوں کی دشمنی ہے۔ میرے ڈیڈی بھی اس کار میں آتے ہی فرمان کو گولی مار دیں گے۔ اگر وہ گن پوائنٹ پر خاموش رہے گا اور ہمیں پریشان نہیں کرے گا تو ہم اسے یہاں سے زندہ لے جائیں گے۔ میں شلپا کے قریب جھکا ہوا دونوں کی باتیں سن رہا تھا۔ میں نے کہا، میں فرمان بول رہا ہوں، میں زندہ رہنے کے لیے گن پوائنٹ پر ان کا قیدی بن کر جاؤں گا، مگر میری صرف ایک شرط ہے کہ یہ آپ کی ہدایت کے مطابق بم بلاسٹنگ کے وقت کو ذرا آگے بڑھا دے۔ چیف نے کہا، مسٹر فرمان، اگر تم اپنی مرضی سے قیدی بن کر جانا چاہتے ہو تو ہمیں اعتراض نہیں، لیکن تمہاری یہ شرط مان لی جائے کہ بم بلاسٹنگ کا وقت کچھ بڑھا دیا جائے۔ شلپا نے پوچھا، وقت بڑھانے پر اصرار کیوں کیا جا رہا ہے؟ تم اپنے ڈیڈی سے بات کرو، شاید ان کی بات تمہاری سمجھ میں آ جائے۔ چند لمحوں کے بعد آواز آئی، بیٹی، میں تمہارا ڈیڈی شمشیر سنگھ بول رہا ہوں۔ ہم دونوں کی بہتری اسی میں ہے کہ ہم دو الگ گاڑیوں میں یہاں سے جائیں۔ اس طرح تم فرمان کو قیدی بنا کر لے جا سکو گی اور میں دوسری گاڑی میں تم سے دور رہ کر موبائل فون کے ذریعے رابطہ رکھوں گا۔ اس طرح ہم ایک دوسرے کی خیریت معلوم کرتے رہیں گے، اور میں تنہا ایک گاڑی میں رہ کر کیا کر سکتا ہوں، یہ تم سمجھ سکتی ہو؟ میں سمجھ گئی ڈیڈی۔ میں اب 6:45 پر نہیں بلکہ 7:15 پر بم بلاسٹنگ کی وارننگ دے رہی ہوں، یعنی میں مزید آدھے گھنٹے کا وقت دے رہی ہوں۔ آپ انٹیلیجنس کے چیف سے معاملات طے کر لیں، لیکن آپ رہائی پا کر اس سڑک پر مجھے اپنی صورت دکھاتے ہوئے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، میں معاملہ طے کر کے 15 منٹ میں نکلوں گا۔ اتنا وقت اس لیے ضروری ہے کہ میں پولیس والوں کی دی ہوئی گاڑی میں نہیں جاؤں گا، پارک کے ٹیکسی سٹینڈ کی طرف جا کر اپنی پسند کی ٹیکسی میں جاؤں گا۔